ارے علی کا سر بتوں کے سامنے تھوڑی جھکا تھا. یہ جتنے بھی بزرگان اسلام ہیں ان کے آگے ایک لقب لگتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی علیہ السلام کے نام کے آگے بھی مسلمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک لقب اور کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. تو میں نے کہا کہ کرم اللہ وجہہ کسی اور بزرگ کے ساتھ بھی لگا لیجیے. کہا نہیں، یہ سب علی کے ساتھ لگ سکتا ہے. ہاں بھائی لقب تو بڑا اچھا ہے تو کسی اور کے ساتھ لگا لیجیے. کہا نہیں، یہ صرف علی کے ساتھ لگ سکتا ہے. اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت و کرامت عطا کی، کیونکہ علی کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا تھا. یہ علی کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء اہل سنت نے لکھا ہے. ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہو، لیکن برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے علی کے چہرے کو عزت عطا کی، اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. یعنی ولادت سے لے کر شہادت تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ یہ چہرہ نعوذ باللہ من ذالک بتوں کے آگے جھک گیا ہو. تو اچھا میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں عام سطح پہ بات کر رہا ہوں اس وقت. تو علی 2 برس کے تھے لیکن بتوں کے آگے نہیں جھکے. دیکھو بچے وہی کرتے ہیں کہ جو باپ کو دیکھتے ہیں. بات تو یہی ہے. بچے تو وہی کرتے ہیں جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. میں بالکل عام سطح پہ بات کر رہا ہوں اس وقت. تو دیکھیں جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے پابندی سے، ان کے بچے آ کر مصلی پر کبھی جھک رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں. جن کا نماز نہیں پڑھی جاتی ہو سکتا ہے کہ بچہ بعد میں خود بڑا ہو کر نماز شب کا بھی پابند بن جائے، لیکن ابتدا میں وہ یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ باپ کو کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی بن ابی طالب کی محبت پر رکھو. صحیح ہے، علی کی محبت سکھاؤ، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب سیکھتا چلا جائے گا. تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. میں ایک خاص بات کہنے لگا ہوں، بہت حساس منزل پہ بات آ گئی ہے. ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں یہاں سے، 1000 مرتبہ سنی ہوئی بات ہے لیکن نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں. دیکھو اگر علی کو 2 سال کے سن میں یہ پتا تھا کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے تو علی کو امام مانو. اور اگر علی نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ کبھی ابو طالب کو بتوں کے آگے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا تو ابو طالب کو مومن مانو. Decide yourself.